الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بلندیوں پر فائز ہے، بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو، دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، آج کے لیے میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں اور اس دنیا کے رہنے والوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی گئی ہے، بیریئر رکھ دیا گیا ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے اور ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے کون حسن عمل کرنے والا ہے۔ حسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو حسن عمل کہلاتی ہیں، دو چیزوں کے ملنے سے۔ نمبر ایک کہ ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کام کیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، تب وہ عمل حسن عمل کہلاتا ہے۔ اللہ نے جو موت اور زندگی رکھی ہے اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان حسن عمل لے کر آئے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے اور دنیا کی ملذات میں پڑے ہوئے تھے اور وہ غافل تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر رحم فرمایا، اپنی مخلوق پر رحم فرمایا، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیغام اتارا کہ ان غافل بندوں کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد ہونا کیا ہے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ میں کیا پیش آنے والا ہے۔ یہ جو بڑے آرام میں جی رہے ہیں، بڑے مزے میں جی رہے ہیں اور ان کے ذہن پر کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، ان غافلوں کے سامنے ان پردوں کو چاک کرو اور بتاؤ ان کے سامنے کہ مرنے کے بعد ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان کے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی اس طرح سے ہے جیسے کوئی امتحان حال میں بیٹھا ہوتا ہے۔ امتحان حال جو 1 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی لکھتا ہے طالب علم، اسی کی بنیاد پر اس کا فیوچر طے ہوتا ہے، اس کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ وہ اچھا لکھ رہا ہے یا برا لکھ رہا ہے، وہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اس بنیاد پر اسے طے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو زندگی ہے، یہ جو شعور کی زندگی ہے، بلوغت کے بعد کی زندگی ہے، یہ جو فکر کی زندگی ہے، شعور جس میں اللہ نے بخشا ہے، دل اور دماغ جس میں اللہ نے بخشا ہے، اس کا امتحان ہے۔
ہم حسن عمل کرتے ہیں یا سوء عمل کرتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، چاہے تو وہ بندہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو وہ بندہ نافرمان بن جائے۔ انسان کے سامنے دونوں چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی شمع روشن کی اور پتنگے دور دور سے آ کر اس پر نثار ہونے لگے، اپنی جان دینے لگے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ میری مثال اس طرح سے ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر اسے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ اسی کے اندر گرے پڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، مصیبتیں برداشت کی، آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیا کہ سنو اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کی انتہا نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تم سے کہے گا چل اپنے رب کی طرف، اے روح نکل یہاں سے، اور تمہیں یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی اور ایک دوسری دنیا میں تم داخل ہو رہے ہوگے، اس کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے۔ لہذا یہ جو ایام ہمارے سامنے ہیں، یہ جو ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں، یہ غفلتوں کی زندگی ہے۔ اس پردے کو چاک کرنا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور اس کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے انسان کی موت کا جو ہی وقت قریب آ جاتا ہے۔ ابھی تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں موجود فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو بے انتہا تعداد میں ہیں فرشتے، صبح و شام آسمان سے اترتے ہیں اور آسمان کی جانب چڑھتے ہیں فرشتے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ غیب ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور ہم فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ بس ختم، اب ہم اس دنیا میں منتقل ہو رہے ہوں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانا فائدہ مند نہیں، اب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنا فائدہ مند نہیں، اب اگر کوئی کہتا ہے میں ایمان لایا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا اللہ پر رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس سے کہا جائے گا آلان وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو تم۔ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، ختم۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ صحیح روایتوں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ، جب قبر میں ایک مسلمان کو، مومن کو رکھا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ ہے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں قول ثابت کے ذریعے سے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے انہم حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ بندہ جب اپنی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے جو لوگ دفن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ تھوڑا سا اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو وہ ان کے چلنے کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اب جو قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، جو نئی دنیا کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا ہے، جس پر پٹرے ڈال دیے گئے ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، اب انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ اوپر کا کھڑا ہوا انسان کو پتہ نہیں کہ اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ قبر کے اندر جو شخص ہے،
اب اس کی روح اسے واپس کی گئی ہے، اب وہ زندہ ہو گیا ہے، اور اب وہ سن رہا ہے، یہ پیروں کی جو آواز ہوتی ہے، جو اوپر سے لوگ چل رہے ہیں، وہ اس کی آواز کو محسوس کر رہا ہے، اور ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اچانک فرشتے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث رسول اس طرح سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر، تو اسے بھی کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش نہ کی اور نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ لا دریت ولا تلیت، یہ دو الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمائے ہیں۔ نہ تم نے کچھ سمجھا، نہ تم نے کچھ پڑھا، کچھ نہیں کیا تم نے۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جسے انسان اور جناتوں کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یہاں پر جو الفاظ پیش کیے گئے ہیں وہ بخاری شریف کے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر ایک بات اور بیان کی گئی تھی، شاید آپ نے دھیان دیا ہو کہ بندے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم میں سیٹیں ریزرو کر رکھی ہیں، ہر آدمی کا، ہم میں سے ہر شخص کا ایک حصہ جنت میں ایک سیٹ ہے اور ایک جہنم میں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر آدمی کو جانا ہے۔ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو وہ سیٹ خالی ہو گئی، اور اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ سیٹ خالی ہو گئی۔ اب جب بندہ عالم قبر میں رکھا جاتا ہے، اور عالم قبر کا مطلب سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، عالم قبر کا مطلب ہوتا ہے ایک دنیا، پوری دنیا جہاں پر روحیں رہتی ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ لوگ رہتے ہیں عالم برزخ میں، جسے برزخ بھی کہا گیا ہے، عالم قبر بھی کہا گیا ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ روح یہاں سے منتقل ہو کر پہلے تو علیین کی طرف جاتی ہے، سمائے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، وہاں پر رجسٹر جمع ہو جاتا ہے انسان کا، اور اس کے بعد وہ روح وہاں سے واپس کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ قبر میں جسم موجود ہے تو اس جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جسم موجود نہیں ہے تو سیدھے عالم قبر میں پہنچا دی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ ان سوال کے ابھی تو اور آگے آئے گا، سوال کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ اب اس کو دو حصے دکھائے جاتے ہیں۔ جنت دکھائی جاتی ہے دور سے کہ وہ جنت ہے، وہ تیرا ٹھکانہ تھا اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا، اللہ کو مانتا۔ اور پھر جہنم دکھایا جاتا ہے اس کافر کو، اس منافق کو، اس مشرک کو، کہ یہ جہنم دیکھ، اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں تجھے جانا ہے، اس سے تجھے محروم کر دیا گیا، اور یہ جہنم تیرے لیے لکھ دی گئی۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جہنم دیکھ، اگر تو ایمان نہ لاتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن شکر کر اللہ کا کہ اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا، تیرے ایمان کو قبول کیا، اور یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جب دیکھتا ہے تو خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے پروردگار جلدی مجھے اس میں داخل کر دے، قیامت جلدی قائم کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة متفق علیہ، رواہ البخاری ورواہ مسلم واللفظ للبخاری۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اہل جنت سے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ طویل روایت ہے، ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، بنو نجار کے باغ میں تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ میں تھے کہ اچانک خچر بدک اٹھا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا حالت شرک میں فوت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کہو یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ آپ نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظاہر منها وما بطن، ظاہری اور ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظاہر منها وما بطن۔ قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آپ سنیے، یہ روایت حسن درجے کی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور ابن حبان میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو سیاہ فام کالے اور نیلی آنکھوں والے، اسودانی ازرقانی، کالے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، خوب طویل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا سکوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سو جاؤ۔ نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی فکر نہیں اس کو، اور اس کو بیدار کرتا ہے اس کا سب سے محبوب شوہر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت تجھے بیدار کرے گا خوابگاہ سے۔ اور اگر وہ منافق ہوا، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو بچائے، منافق ہوا، مشرک، کافر، آپ نے فرمایا اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو بات کہتے ہوئے سنا تھا تو بس میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ میں حدیث کو یہاں پر روکتا ہوں، اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کیا ہوا، ہم تو عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تو عیسائی ہو گئے، ہم یہودی میں پیدا ہوئے تو یہودی ہو گئے، مسلمان میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، اور ہندوؤں میں پیدا ہوئے تو ہندو بن گئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ عقل سے سوچئے کہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ اگر نہیں پتہ ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انتہائی طاقتور، پہلوان، قوت والے، اور اچانک ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر جاتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ میں؟ یہ کہاں چلا گیا؟ یہ جو روح تھی وہ کہاں چلی گئی؟ یہ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا؟ چھوڑیے اس سے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں کہ عیسائی ہیں کہ سکھ ہیں کہ یہودی ہیں کہ جین ہیں، اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا؟ اگر یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب کہاں ہے؟ کس نے اس کا جواب دیا ہے؟ سچائی کے ساتھ کس نے جواب دیا ہے؟ کون ہے جس کی باتیں سندوں کے ساتھ محفوظ ہیں؟
کون ہے جن کی باتوں کا بیان کرنے والا ایک ایک فرد محفوظ ہے، اس کی پوری زندگی محفوظ ہے، اس کا پورا خاندان چیک کر لیا گیا ہے، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد، اس کا مکان، اس کے پڑوسی، ان سب کے بیانات تحریر کر دیے گئے ہیں۔ صرف ایک ہی شخصیت ہے وہ، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ایک ایک باتیں محفوظ ہو گئیں، جن کا لایا ہوا قرآن محفوظ ہو گیا۔ اور کوئی ہے کتاب؟ کیا تورات ہے؟ تورات کے اندر تو یہودی علماء کہتے ہیں کہ مس چینجنگ ہوئی ہیں، اپنی اصلی زبان میں وہ ہے ہی نہیں، ترجمے ہوئے ہیں۔ کیا انجیل ہے؟ انجیل کے 100 سے زیادہ ترجمے آج بھی چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ کیا وہ اللہ کی کتاب ہے؟ یا یہ وید اللہ کی کتاب ہیں جن کے بارے میں یہی پتہ نہیں کہ کس کے اوپر نازل ہوئے، کب نازل ہوئے، کس دور میں نازل ہوئے؟ جو سچائی ہے مبرہن، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ہے۔ سچا اپنے دماغ کا استعمال کرو، دماغ کو کھولو، ان سوالوں کے جواب پاؤ۔ اللہ نے دماغ دیا ہے تمہارا، پراپرٹی بنانے میں، مکان بنانے میں، گھر بنانے میں، منصب بنانے میں، سیاست کرنے میں، ہر ایک میں تمہارا دماغ بہت تیز ہے، ہر ایک میں تم بہت انٹیلیجنٹ اور بہت جینیس ہو، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہو۔ ایسا لگتا ہے غبارے میں کسی نے سوئی چبھو دی، سب ختم ہو گیا، ٹائر بالکل پنچر ہو گیا دماغ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر غور کرو۔ اس دنیا کے اندر تم آئے ہو، تم کو جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم کہاں جائیں گے، ہمارے سامنے کیا سوالات ہیں، اس کا جواب کون دیتا ہے؟ قرآن پاک نے جواب دیا ہے، اللہ کے رسول تمہیں بتاتے ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو بس میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم ایسے ہی کہو گے۔ زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر مل جاتی ہیں، اور اس پر عذاب ہوتا رہے گا، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کی خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اس قبر سے اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور اس کا یہ جواب دینا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، یا اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے، جب مومن بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، صدقہ، بالکل سچ کہا، افرشوہ لہو بالجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا فرش بچھا دو، جنتی لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکیاں کھول دو۔ وہ کھول دی جاتی ہیں، وہاں سے معطر ہوائیں آتی ہیں باد نسیم، اور اس کی حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح کو جب جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا جو شخص تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے نیچے جہنم کا فرش بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لپٹ اس تک پہنچتی ہے، اور پھر فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا دروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اور وہ اس کے ساتھ مارتا ہے تو جن اور انس کے سوا مشرق و مغرب کی ہر آواز اس کو سنتی ہے۔ یہ جو ہم نے روایت پڑھی ہے یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بیان کی گئی ہے، بیہقی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہ پر ہے، اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دیکھیے آپ، یہ بھی صحیح درجے کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
اذا وقف علی قبر، جب کسی قبر کے پاس وہ کھڑے ہوتے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی تو جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں، تو ہم لوگ کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کھیت کھلیان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تجارت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، سیاست کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر، اور سیدنا عثمان غنی امیر المؤمنین تیسرے خلیفہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بکا، وہ رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے، روتے روتے۔ فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس قدر آپ نہیں روتے، لیکن قبر کو ذکر کر کے اس قدر کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ قبر ہے، پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کی منزلیں بڑی آسان ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر نہیں دیکھا، قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ وہ چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جب آپ کسی میت کو، کسی مردے کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو وقف علیہ، اور وہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کہتے تھے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ثم صلوا لہ بالتثبیت، اور پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، کہ اس لیے کہ اس سے اس وقت سوال کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، بڑے دکھ کی، یہ روایت ابو داؤد کی ہے، میں نے بتایا صحیح روایت ہے۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بالکل الٹا ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان کے اندر، کوئی سورہ یاسین کا پانی پڑھا ہوا چھڑک رہا ہے، تو کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے دے رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا آپ کام کر رہے ہیں قبرستان میں جا کر۔ اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اس میت کی نجات اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، آپ کے اپنے بنائے ہوئے طریقے میں نہیں ہے۔ آپ قبرستان کے اندر الٹے کھڑے ہو جائیں اور الٹے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں، پورا کلام پاک پڑھ ڈالیں اور کہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، ہرگز نہیں معاف ہوگا۔ یہ تمہارا اپنا بنایا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس کو سنو، قبر کی دعا پڑھو قبرستان میں جانے کی، اس کے بعد اللہ سے اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے، انتہائی آزمائش کی گھڑی ہے، بہت پریشانی کا وقت ہے۔ یہ کام ہے تمہارا، اگر تم اس کے سچے دوست ہو اور اگر تم سچے رشتہ دار ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار اس کو ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ فرشتوں کی جو سوال ہو رہے ہیں پروردگار اس کو وہ ثابت قدم، قول ثابت عطا فرما دے، اس پر ثابت قدم رکھ دے۔ یہ کام کرنے کا ہے، دل کے ساتھ کرنے کا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس مرحلے پر بھی انتہائی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آئے ہیں، کہاں نہیں آئے ہیں۔ ہماری جو یہاں سے جو منزل ہے، یہ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں ہم بیٹھے ہیں، جیسے کوئی بچہ امتحان ہال میں جا کر بیٹھتا ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ امتحان ہال میں جو وہ بیٹھتا ہے، جب وہ پاس ہو جائے گا، رزلٹ اچھا آ جائے گا، اس کی بنیاد پر اس کا مستقبل، اس کا فیوچر طے کیا جائے گا، پھر وہ کیا بنتا ہے آگے چل کر وہ دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر ہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا مزرع الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر ہم جو کام کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، پھر میدان محشر ہے جہاں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے، اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، یہ اس کے بعد اما الجنہ و اما النار، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت پھر پڑھتا ہوں جو شروع میں نے پڑھا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے حسن عمل کون لے کر آتا ہے۔ حسن عمل دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کیا گیا ہو، ریاکاری نہ ہو،
اور دوسری چیز محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ حسن عمل ہے۔ اور اگر وہ حسن عمل نہیں ہے تو قرآن پاک نے کہا ہے سورہ کہف کے اندر فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کو تولیں گے بھی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کے نامہ اعمال کو ہواؤں میں بکھیر دیں گے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے آخرت کی منزل کو، قبر کی منزل کو یا اللہ آسان فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی